بے پرواہ ساجن بائی راحت جبیں ایپیسوڈ نمبر 2 سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ صبح ہی صبح نائلہ خالہ کا فون آیا تھا لیکن سب ہی نکل چکے تھے۔ عظیم کو سائرہ بار بار بازار دوڑا رہی تھی۔ اسے آج بطور خاص کالج سے چھٹی کروائی گئی۔ مریم صبح سے کمرے میں بند اپنا چہرہ مختلف کریموں، لوشنوں اور گھریلو ٹوٹکوں سے رگڑ رہی تھی۔ شابی کی دوڑ پورے گھر میں لگی تھی۔ فضا نے اس موقع پر بہت ضروری ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر اپنا کالج جانا ناگزیر ثابت کر دیا۔ جانتی تھی گھر میں رہی تو گھن چکر بن جائے گی۔ کم از کم شابی کا تو یہی خیال تھا۔ نجمہ، زریاب اور جنید نے لنچ تک آ جانے کا وعدہ کیا۔ وجہ مریم کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ تھے۔ پسند تو وہ اس سے پہلے ہی ایک تقریب میں کر چکے تھے، اب تو باقاعدہ پیغام لے کر آ رہے تھے۔ سائرہ بلائی ہوئی تھی۔ تایا جان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ انہیں لڑکے اور خاندان کے جملہ کوائف کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ بظاہر سب تسلی بخش ہی لگتا تھا۔ باقی انہوں نے جنید سے بہت تفصیلی بات کی اور دیگر معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، اور جنید کے اوکے کرنے کے بعد ہی انہیں گھر آنے کی اجازت ملی۔ اسی لیے سائرہ چاہتی تھی کہیں کوئی کمی نہ رہے۔ اور صبح جب وہ منگوائے جانے والے سامان کی لسٹ بنا رہی تھی، نائلہ کا فون آ گیا۔ ریسیو بھی سائرہ نے ہی کیا۔ حال چال کے بعد انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، یہ رمیہ کیسی لڑکی ہے؟ سائرہ ٹھٹک سی گئی، پھر سنبھل کر کہا، اچھی لڑکی ہے۔ اچھا؟ نائلہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ کیا بہت خوبصورت ہے؟ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے تمام گنوں سے اچھی طرح آگاہ بھی۔ کیا مطلب؟ نہیں، مطلب کچھ نہیں۔ سائرہ پھر سنبھلی۔ کچھ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ کیوں پوچھ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کچھ کہنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ کوئی برائی کرتی تو ہو سکتا ہے اسے ان کی جیلسی سمجھا جاتا، اور بہرحال انہیں اس گھر کی لڑکیوں کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس یوں ہی۔ زریاب نے ایک دو بار ذکر کیا تھا۔ صاف ٹالنے والا انداز تھا۔ میں کچھ دنوں تک پاکستان آنے کا سوچ رہی ہوں۔ سائرہ مزید ٹھٹک گئی۔ پہلے زریاب کا آنا اور اب اچانک نائلہ خالہ کا پروگرام۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے چند لمحے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ وہ بے خیالی میں پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میرے اچھے سے چھوٹے اور پیارے سے بھائی نہیں ہو؟ سچی تمہاری باری آئی تو اس سے ڈبل وقت کچن میں لگاؤں گی۔ بس یہ دو چیزیں۔ سائرہ آنٹی، وہ لسٹ کہاں ہے؟ تیزی سے آگے بڑھ کر اس سے لسٹ پکڑی۔ اس میں 2-4 چیزوں کا اضافہ کیا۔ اپنے نام کی طرح شاداب، شگفتہ، سادہ اور بے ریا چہرہ۔ میں پہلے بھی 4 چکر لگا چکا ہوں۔ بس 4؟ اور میرا مطلب ہے بس ایک بار۔ پیار سے اس کی تھوڑی چھو کر بولی۔ نجمہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں، پھر بوجھل دل لیے کچن میں آ گئی۔ دوپہر تک سبھی آ گئے تھے۔ تیاری بھی مکمل تھی۔ خدا کے لیے اب بس کرو، پسند کر چکے ہیں وہ تمہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے دہائی دی اور وارڈروب سے بنا دیکھے ایک سوٹ گھسیٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ پاگل کو کیا پتا، ایک تقریب میں پسند کیا تھا، اب اگر میک اپ کے بغیر دیکھا تو کہیں انکار ہی نہ کر دیں۔ مریم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لپسٹک اٹھائی۔ وہ کپڑے بدل کر آئی، اس کے عقب میں کھڑے ہو کر بالوں سے بینڈ کھینچا اور سلجھانے لگی۔ بالوں کو اونچی سی پونی کی شکل دے کر اطراف میں 1-2 لٹیں نکال کر اس نے بھی لپسٹک اٹھانی چاہی، مگر اس کا ہاتھ مریم نے جکڑ لیا اور لگی گھورنے۔ کیا ہوا؟ وہ حیران پریشان۔ یا تو تم یہ کپڑے بدلو یا مہمانوں کے سامنے مت آنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ برا مان گئی۔ تمہارا نام آنٹی نے بالکل ٹھیک رکھا ہے، شاداب۔ کھلا ہوا گلاب لگ رہی ہو اس سوٹ میں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کپڑا کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور تمہاری جلد کہاں پہ ختم، اور تمہیں اس پنک لپسٹک کی ضرورت کہاں ہے؟ تمہارے چہرے پر تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی رنگ بھرے ہیں، آنکھیں شرابی، چہرہ گلابی، ہونٹ سرخ، اس پر لباس بھی گلابی۔ شابی نے ہنستے ہوئے اسے عقب سے جکڑ لیا۔ اب جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اسے میں تو نہیں چھین سکتی، ورنہ جس تقریب میں انہوں نے تمہیں دیکھا تھا وہاں میں بھی موجود تھی۔ اس کے باوجود میں نہیں چاہتی ان کا ارادہ بدل جائے۔ مریم نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ توبہ ہے، آج تو تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ میں دیکھ لوں گی تمہیں مریم۔ وہ چیختی اور تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی، مگر آخری سیڑھی پر اس نے بر وقت بریک لگائی۔ زریاب اچانک ہی سامنے آیا تھا۔ گڈ، زندگی میں پہلی بار تم نے عین وقت پر بریک لگائی ہے، فضا نے داد دی۔ زریاب نے شاید پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ لبوں پر جمی مخروطی
گلابی انگلیاں، بڑی بڑی آنکھوں پر لرزاں لمبی گھنی پلکیں، شفاف چہرے کا سرخ ہوتا رنگ، ہلکی سی گھبراہٹ اور سراسیمگی۔ زریاب نے پیچھے ہٹ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے نکلی اور وہ لاؤنج کے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ پسینہ آیا تھا یا نہیں، وہ خواہ ہی نیٹ کے دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی تھی۔ فضا نے جانے کیا پوچھا تھا، اسے سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگا۔ نہ جانے یہ مہمان کہاں رہ گئے، لنچ کے بجائے ڈنر کا ارادہ لگتا ہے۔ سائرہ بڑبڑانے لگی۔ آ جائیں گے، ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی۔ نجمہ مسکرائیں۔ دونوں باہر نکل گئی تھیں، تب ہی زریاب آیا اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شاداب کو پھر سے وہی گھبراہٹ گھیرنے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب عظیم بھاگا آیا۔ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ زریاب نے ریسیور رکھ دیا۔ شابی تیزی سے اٹھ کر لپکی۔ اس کا نیٹ کا دوپٹہ سائڈ پر پڑے مصنوعی ادھ کھلے گلابوں میں پھنس گیا۔ گلدان تو وہیں لڑکھا، لیکن اس کا آنچل سارے گلاب سمیٹ لے گیا، جو سیدھا اٹھتے زریاب کے کندھے سے ٹکرائے۔ زریاب نے جھنجھلا کر اسے پکڑا، دوپٹہ کھینچا تو اسے احساس ہوا۔ دوپٹہ پھسلنے کے خیال سے وہ ایک دم سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تمہارا سب سے پہلے جانا بہت ضروری ہے، وہ بگڑ کر بولا۔ آپ کو کیا ہے؟ یہ کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ اس نے گلدستہ اس کی گود میں پھینکا۔ وہ کھجل سی ہو کر آنچل جھاڑنے لگی۔ زریاب باہر نکل گیا تو عظیم نے فوراً اپنا رکا ہوا قہقہ آزاد کیا۔ واہ، کیا انداز تھا پھول پیش کرنے کا۔ بس زمانے کا فرق ہے، پہلے تازہ گلاب دیے جاتے تھے، اب۔ شابی نے جھنجھلا کر سارے گلاب اسے دے مارے اور خود پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ کوئی پھولوں سے نہ مارے میرے دیوانے کو، گنگناتا ہوا وہ پھول گلدان میں لگانے لگا۔ عظیم، کون کون آیا ہے؟ فضا نے آ کر اشتیاق سے پوچھا۔ اپنے نعمان بھائی کے والدین، ان کی بھابھی، بہن بھی ہے۔ فضا کو ہم عمر لوگوں سے دوستیاں گاڑنے کا کریز تھا۔ بیٹھ جاؤ، عظیم نے اسے روکا۔ وہ تمہاری ایج کی نہیں ہے۔ تو پھر؟ وہ چڑ گئی۔ پھر یہ کہ وہ میری ایج کی ہے۔ اس نے کالر کھڑا کیا اور یہ جا وہ جا۔ صبح سے اس کی حرکتیں مشکوک سی ہو گئیں۔ اپنا سوٹ استری کرنے کے بجائے اس نے فضا کا سوٹ استری کیا، اور جب مارے حیرت کے فضا نے ہکلاتے ہوئے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تو بجائے اس پر بحث کرنے کے اب فضا اس کا سوٹ استری کرے، مسکرا کر سوٹ فضا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سائرہ کی چائے میں 4 چمچے چینی ملائی اور نجمہ کو پھیکی چائے دے دی۔ ابلے ہوئے انڈوں کے بجائے ناشتے پر کچے انڈے رکھائی۔ زریاب کے ساتھ باتوں میں مگن جنید نے انڈا ہاتھ میں لے کر چھری سے ضرب لگائی تو انڈا اس کے ہاتھوں کو بھگو کر پلیٹ میں بکھر گیا۔ اس کی ڈانٹ بھی سر جھکا کر خاموشی سے سن لی، اور اب رمیہ کی پارٹی میں جانے کے لیے بھی وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ وہ دونوں سر جوڑے اسی مسئلے پر غور کر رہی تھیں۔ مریم کے ہاتھ میں لپسٹک تھی، وہ اپنے سوٹ کے ہم رنگ شیڈ چیک کر رہی تھی۔ فضا نیل پالش نکال رہی تھی جب وہ کپڑے بدل کر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے بال سلجھانے لگی۔ فضا نے مریم کو کوہنی ماری۔ اس سے پوچھو۔ مریم نے اس کے قریب آ کر پیار سے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شابی، کیا ہوا؟ کسے؟ وہ چونکی۔ تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بے حد تشویش سے دریافت کیا گیا۔ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر صبح سے اتنی مشکوک حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ فضا نے لقمہ دیا۔ کیسی حرکتیں؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیکھو ذرا، اس کو پہلے یہ اتنی متانت سے مسکرائی تھی۔ اس کا کہکہ تو چھٹ پھاٹ تھا۔ لڑکیوں کو اسی طرح مسکرانا چاہیے۔ کچھ یاد تو پڑتا ہے، یہ مقولہ کس کا تھا؟ فضا نے دماغ پر زور دیا۔ فضا، مریم، دراصل مجھے محبت ہو گئی ہے، اس نے ایک دم انکشاف کیا۔ وہ دونوں اسے گھورتی رہ گئیں، پھر مریم نے نا امیدی سے سر ہلایا۔ تمہیں نزلہ، زکام، کھانسی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر محبت؟ نو وے۔ مگر مجھے محبت ہوئی ہے۔ اچھا، کب ہوا یہ حادثہ؟ کل 11:10 پر۔ کیا؟ صبح 11 بجے تو تم مہمانوں کے پاس تھیں، اور رات کو 11 بجے ہم جنید کے کمرے میں فلم دیکھ رہے تھے۔ کہیں سلوجسٹرا سٹلون سے تو نہیں ہو گئی؟ دماغ خراب ہے تمہارا۔ تو پھر؟ فضا نے کن پٹی بچائی، پھر پرجوش ہو کر چلائی۔ کہیں تمہیں جنید بھائی سے تو محبت نہیں ہو گئی؟ وہاں کارنس پر ان کی اتنی بڑی اور خوبصورت تصویر سجی تھی، اور تم بار بار تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ تصویر؟
जैसे मुंह में को नैन हो और इतनी ही शिकने माथे पर। तुम 5 मिनट में नीचे आ सकती हो तो ठीक है, वरना हम लोग जा रहे हैं। नीचे से जुनैद की तनबीह सुनाई दी। देखा, इसने मुंह बनाया तो मरियम चिढ़ गई। तो जल्दी बको, किस से हुई है मोहब्बत तुम्हें? ज़रियाब मुर्तज़ा हमदानी। मरियम का लिपस्टिक लगाता हाथ रुका और होंठों से होकर गाल पर पहुंच गया। फ़िज़ा के हाथ से नेल पॉलिश छूटी और कालीन पर जा पड़ी। वो दोनों साकित कड़ी से घूर रही थीं। क्या हुआ? मरियम के साकित वजूद में जुम्बिश हुई। तुम पागल तो नहीं हो गई? हो गई हूँ, लग भी रहा है। यकीनन तुम होश में नहीं, वरना ये कभी ना कहती। मैं पूरे होशो हवास में हूँ। वो डटी हुई थी। फ़िज़ा, चलो दुआए मगफिरत करें। क्या बकवास है ना, ये बताओ। इसके कंधे में उंगलियां चुभोते हुए फ़िज़ा ने गुस्से से कहा। आखिर जुनैद में क्या कमी थी और ज़रियाब में कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं? एक से हैं दोनों। जुनैद की अगर तेवरियां चढ़ी रहती हैं तो ज़रियाब के चेहरे पर संजीदगी छाई रहती है। मुस्कुराना दोनों के लिए गुनाह है और लड़कियों को दोनों ही बेवकूफ़ मखलूक तस्वुर करते हैं। तो फिर जुनैद क्यों नहीं? और ये ज़रियाब क्यों? बोलो, ज़रियाब क्यों? सब ही की ख्वाहिश थी कि जुनैद और शाबी की शादी हो जाए, मगर ना जुनैद राज़ी होता और ना ही शाबी। ये तो दिल का मामला है फ़िज़ा बीबी। जो बंदा पूरे 15 मिनट में नाश्ता करता हो, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम, जिसके उठने बैठने सोने जागने का वक्त मुकर्रर हो, इससे मोहब्बत करने चली हो। लम्हा लम्हा कैलकुलेट करने वाला बंदा है। घड़ी सामने रख कर कहेगा, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, कोई प्यार की बात करनी है तो कर लो। फ़िज़ा को गुस्सा आ गया। मिनट से याद आया, ये 11:15 का क्या चक्कर है? मरियम ने पूछा। शायद इस वक्त मैंने इन्हें गौर से देख लिया था, बस पत्थर की हो गई। इससे कबल के वो इन्हें तफसील सुनाती, पोर्ट से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मारे गए। मरियम ने गाल रगड़ा। फ़िज़ा ने अपने सर पर उगे घोंसले को 2-4 हाथ मारे। शाबी ने सैंडल हाथ में लेकर नीचे दौड़ लगाई। जुनैद की गाड़ी सायरा और नजमा को लेकर निकल गई थी। ज़रियाब और अजीम खड़े गाड़ी के पास बातें कर रहे थे। लगता है जुनैद पर भी ज़रियाब का असर हो गया। 2 मिनट भी देने को तैयार ना हुआ। मरियम ने चिढ़ कर कहा। वो तीनों पिछली सीट पर समा गई। ज़रियाब ड्राइविंग सीट पर और अजीम इसके साथ था। उन्होंने बाकी मेकअप एक दूसरे के अकब में होकर पूरा किया। गाड़ी तेज़ी से सड़क पर भागने लगी। रात ढल गई थी और सड़कों की रौनक में इजाफा हो गया था। गोया पूरा लाहौर सड़कों पर निकल आया था। चलते बुझते नियॉन साइन, सड़कों पर लगी रोशनियाँ इन्हें देख कर मुस्कुराती थीं। इसने नज़रों का जाविया बदल कर ज़रियाब को देखा। स्टीयरिंग पर जमे हाथों, कलाई पर बंधी रिस्ट वाच से होकर निगाह इसके चेहरे पर जम गई। चेहरे पर छाई संजीदगी, अमेज़ मतानत, लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट। न जाने वो हमेशा तन्हा क्यों मुस्कुराता था। शाबी को इस हवा से हसद सा महसूस हुआ जो बार बार इसके जमे जमाए बालों को पेशानी पर बिखेर कर रख देती थी। बदतमीज़ हैं, मैंने क्या कहा? फ़िज़ा बुरा मान गई। सारे हेयर स्टाइल का सत्यानाश मार दिया। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। नज़रों का जाविया अब भी ना बदला। दिमाग ठीक है तुम्हारा? फ़िज़ा इसके लिए परेशान हो गई। तब ही ज़रियाब ने बैक मिरर एंड इसी सीट पर किया, गालिबन घूरने के लिए। शाबी ने जो घबरा कर सर झुकाया तो फिर सारा रास्ता ना उठाया था। एहसन अंकल के यहाँ तमाम मेहमान आ गए थे। रुमैया स्याह बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी पहने सहज सहज कदम उठाती एक एक मेहमान से मिल रही थी। आज तो इसकी छप ही निराली थी। ये पार्टी इसके डॉक्टर बनने की खुशी में दी गई थी। मासियों वाले उलिये में उठकर आ गई हो। कोई ढंग का सूट ना मिला था तुम्हें? फ़िज़ा को रुमैया के मुकाबले में शाबी ज़रा मध्यम लगी। ठीक हूँ मैं। हाय ज़रियाब, अल्लाह करे जूते की हील निकल जाए। न जाने दिमाग कमज़ोर है या नज़र। इतने सारे लोगों में ज़रियाब ही नज़र आए। शाबी किलस कर रह गई। रुमैया लपक कर ज़रियाब के करीब आई। किस कदर वारफ्तगी थी इसके अंदाज में। शाबी ठिठक गई। फिर ज़रियाब के होंठों पर एक भरपूर और जानदार मुस्कुराहट देखी। स्टूपिड, लपकी तो यूँ है जैसे गले ही आ लगेगी। दूसरे पल ज़रियाब के मजबूत हाथ में इसका नाजुक सा हाथ था। इस पर क़यामत ये कि ज़रियाब ने मुबारकबाद देते हुए इसका हाथ भी छोड़ा भी ना था। मारे गुस्से के वो फ़िज़ा का हाथ मरोड़ गई। हाय उई की आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा। हाथों पर गोया गूंद लगी थी। मरियम जल्दी से आगे बढ़कर मुबारकबाद देने लगी।
थैंक्स। एक नाज से मुस्कुराई थी वो। शाबी को इसके बनावट भरे अंदाज पर गुस्सा सा आ गया। इससे कबल कि वो इनके करीब से गुजरकर मम्मी की तरफ चली जाती, अचानक ज़रियाब की गिरफ्त में इसकी कलाई आ गई। एक हल्के से झटके से लड़खड़ा कर वापस अपनी जगह पर आई, तहज्जुर से सर उठाकर ज़रियाब को देखा। तुमने रुमैया को मुबारकबाद नहीं दी शाबी? इसके लहजे में गैर महसूस सी अपनायत दर आई थी, जो शाबी महसूस ना कर पाई। एक झटके से कलाई छुड़वाई। आपको क्या है? लहजा सख्त बिगड़ा हुआ था। और मुझे रुमैया समझने की गलती मत कीजिए। इतने लोगों में ज़रियाब की ये हरकत सख्त बुरी लगी थी, मगर इसे ये खबर नहीं थी कि अपने एक ही जुमले से इसने ज़रियाब की कितनी इंसल्ट की थी। पता होता तो भंगड़ा डाल रही होती कि वो उधार रखने की कायल ना थी, और इसके तय ज़रियाब की तरफ इसके बहुत से हिसाब निकलते थे, जिन्हें बेबाक करने की ख्वाहिश बहुत अरसे से इसके दिल में थी। मरियम और फ़िज़ा हक्का बक्का रह गईं, जबकि वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। वो दोनों भी पीछे लपकीं। अजीब से अंदाज हैं इसके, बहुत रूड। और रुमैया ने नखुवत से कहते ज़रियाब की तरफ देखा, जिसके चेहरे के किसी तासुर में कोई तब्दीली नहीं आई थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट अब भी इसके लबों का अहाता किए हुए थी। हाँ, मगर ये खफा होने वाली बात तो ना थी। ज़रियाब महज कंधे उचका कर रह गया। शायद तुम दोनों में कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रुमैया के लहजे में हल्की सी जलन और हसद महसूस हो रहा था। नहीं है तो हो जाएगी, वो कहकर माजरत करता आगे बढ़ गया। रुमैया लब नीचे इसे जाता देखती रही। खाना लग गया था। सभी मेहमान डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगे थे। शाबी का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर सबके सवालों से बचने के लिए चिकन का एक पीस और ज़रा सा सलाद लेकर कोने में आ गई। ख्वामख्वाह मैंने ज़रियाब को खफा कर दिया। वो तो पहले ही मुझे यूँ देखते हैं जैसे थानेदार किसी चोर या कसाई को छुरा फेरने से कबल गाय को देखता है। लेकिन नहीं, ये गाय और चोर की तशबीहात मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो हरगिज़ मुनासिब नहीं। खीरे का टुकड़ा हाथ पर सोचा। बहुत खुशी हो रही है रुमैया के सामने मेरी बेइज्जती करके। शाबी ने खीरे से नज़र उठाकर ज़रियाब को देखा। आपको अपनी बेइज्जती पर अफसोस हो रहा है या रुमैया के सामने होने पर? वो खामोशी से इस पर नज़रें जमाए खड़ा रहा। शाबी को उलझन सी होने लगी। जो तुम्हारे दिल में है, अगर छुपा नहीं पा रही हो तो। जो मेरे दिल में है? शाबी की आवाज़ एक पल को बुलंद हुई, फिर एकदम मध्यम हुई थी। जो मेरे दिल में है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरे अंदर रुमैया की तरह दोगलापन नहीं। रुमैया के साथ अपना मुकाबला क्यों करती हो? इसका और तुम्हारा क्या मुकाबला? इसकी जांचती नजरें अब भी शाबी के चेहरे पर जमी थीं। हाँ, इसका और मेरा क्या मुकाबला? मुझे इसकी तरह गेम खेलना नहीं आता। गोया तुम खुद को बहुत सादा और मासूम तस्वुर करती हो। आप बेवकूफ़ भी कह सकते थे, क्योंकि ऐसे लोग ना तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना तकलीफ़ दे सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे मरियम बुला रही है। वो कतरा कर निकल गई। ज़रियाब को किसी और ने मतवज्जो कर लिया। सारे फंक्शन में वह चुप चुप ही रही। पार्टी के इख्तिताम पर जब सब लोग रुखसत हो रहे थे और रुखसत होने वालों में आखिरी मेहमान भी वही थे, रुमैया ने शिकवा किया, तुमने मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया। गिफ्ट तो तुम्हारी पसंद और मर्ज़ी का होना चाहिए, यूँ ही कैसे ले आता? ज़रियाब ने जवाब दिया। देख लो रुमैया, कोई ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं करती। इसकी मामा ने हंसते हुए कहा। इसे करनी भी नहीं चाहिए। ज़रियाब ने भरपूर निगाह रुमैया पर डाली। वो नाज से मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट भी बड़ी अजीब सी होती। सरगोशी करती, अपनी तरफ खींचती, कुछ दावत देती हुई। और मुझे क्या, आपने इतना ही कंगाल समझ रखा है कि रुमैया को इसकी पसंद का गिफ्ट भी ना दिला सकूं? तो फिर किसी दिन मुझे डिनर पर ले चलो। बस। न जाने ज़रियाब क्यों इतना फ्री हो रहा था। ये इसकी फितरत ने ना थी और ना ही आदत। नजमा और सायरा एक दूसरे को देख कर रह गईं। फ़िलहाल बस। रुमैया खिलखिलाई। गाड़ी का दरवाज़ा धार से बंद हुआ। सबके साथ साथ ज़रियाब ने भी पलट कर देखा और बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो मुंह फुलाए गाड़ी में जा बैठी थी। तुमने इतने सारे लोगों के सामने ज़रियाब भाई की बेइज्जती कर दी। फ़िज़ा को अब तक इसकी जुर्रत पर हैरत हो रही थी। अपनी नाक से फिसलती ऐनक को वापस जमाते हुए वो बार बार यह जुमला दोहरा रही थी। बहुत अच्छा किया, वो डिज़र्व करता है। किसने कहा था कि इतने सारे लोगों के सामने मेरा बाजू खींचे? और वो तुम्हारी मोहब्बत
مریم نے انڈے پھینکتے ہوئے پلیٹ پلٹ کر دیکھا۔ چھٹی کا دن تھا سو ناشتہ وہی بنا رہی تھی۔ محبت کا مطلب یہ تو نہیں کہ عزت نفس بھی داؤ پر لگا دی جائے۔ ویری گڈ، مریم نے سراہا، مگر تم اتنی نیرو مائنڈڈ لگتی تو نہیں ہو؟ اپنی فلموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہیرو نے ذرا سا جھٹکا دیا نہیں اور ہیروئن صاحبہ لڑکھڑا کر سینے سے لگی نہیں۔ اب دکھایا یہ جاتا ہے کہ اتفاقی حرکت ہے، مگر لگتا یوں ہے کہ برسوں کی حسرت تھی کہ کئی لمحوں تک محترمہ کو پیچھے ہٹنے کا خیال نہیں آتا اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اندر کو بھاگتی ہیں اور تم؟ فضا نے افسوس سے سر ہلایا۔ محبت ایک بے اختیار جذبہ صحیح کہیں بھی ہو سکتی ہے اور کسی سے بھی، مگر اس کے بعد ایک مرحلوں پر اپنے جذبوں پر بند تو باندھا جا سکتا ہے، نہ کہ اسے حاصل کرنے کے لیے شتر بے مہار ہو جائیں، گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، مرد کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، اشارے کنائے میں دعوت دینے والی اور اپنی طرف بڑھنے والی عورت کو نچلے درجے کی عورت سمجھتا ہے۔ رمیہ کی طرح؟ فضا نے کہا۔ ہمیں رمیہ کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، وہ صرف بولڈ ہے، شابی نے احتجاج کیا۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ اس کی اس بولڈنس کو پورے خاندان میں کہیں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ پہلے جنید کی طرف مائل تھی، بھلے وہ صرف دوستی ہو، مگر ہم جن حدود اور قیود میں پرورش پاتے ہیں وہاں اس دوستی کی گنجائش نہیں۔ اور تم نے دیکھا نہیں، جنید نے کبھی اسے لفٹ نہیں کروائی اور نہ وہ رمیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو کبھی پسند کرتا ہے۔ اس مغرور حسینہ کے ساتھ دوستی کرنے کا ہمیں بھی کوئی شوق نہیں، لیکن الزام صرف رمیہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور دیکھا تھا، پھر 2 منٹ 10 سیکنڈ تک زریاب نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ شابی جل کر بولی، اچھا تو تمہارے غصے کی وجہ یہ تھی؟ مریم مسکرائی۔ تو نہیں آنا چاہیے تھا؟ رمیہ کو مبارک بات نہیں دی، اس نے نقل اتاری۔ وہ محترمہ بھی یوں اٹھلا اٹھلا کر باتیں کر رہی تھی جیسے دنیا کی واحد ڈاکٹر ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں اسے میڈیکل میں ایڈمیشن اس کی پاپا کی سفارش سے ملا تھا۔ وہ جھنجھلا کر ماچس اٹھا کر پلٹی، دوسرے پل ہاتھ میں پکڑی ماچس زمین پر جا پڑی، ساری اکڑ رخصت ہو گئی۔ شرمندگی کے گہرے سمندر میں گوتے کھاتے ہوئے اسی میں ڈوب مرنے کو دل چاہا۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ زریاب واحد بندہ تھا جو چھٹی کے دن بھی ناشتہ وقت پر کرتا۔ اس کی آواز پر باقی دونوں بھی پلٹیں۔ ناشتہ؟ بس ابھی تیار ہو جائے گا۔ مریم نے تیزی سے ہاتھ چلائے۔ فضا فریج سے جیم وغیرہ نکالنے لگی، وہ ابھی تک گری ہوئی ماچس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اٹھا لیں اب، زریاب نے کہا۔ وہ بت بنی یہی سوچتی رہی کہ کس جملے پر زریاب کی آمد ہوئی اور اس جملے سے پہلے کتنے جملے گزر چکے تھے۔ پارٹی میں تمہارا ہاتھ پکڑنا ایک بالکل غیر ارادی حرکت تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارا ہاتھ تھامنے کا۔ بے عزتی ہوئی تھی یا دکھ؟ آنکھیں لبالب بھر آئیں۔ یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ زریاب کے جانے کے بعد وہ چیخی۔ آہستہ بولو، مریم نے فضا کو ناشتے کی ٹرے دیکھ کر دوڑایا۔ میرا ہاتھ تھامنے کا کوئی شوق نہیں، میں ابھی مری نہیں جا رہی، چائیں تھام لیں اس رمیہ کا ہاتھ۔ وہ تن فن کرتی کچن سے غائب ہو گئی۔ مریم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو؟ فضا نے حیرت سے پوچھا۔ اور یہ محترمہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ رو رہی ہوگی اپنے کمرے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مریم، زریاب اور شابی کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ فضا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کون جانے، ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب اور درمیان میں رمیہ۔ وہ خود پریشان ہو گئی۔ 12 اکتوبر 2002۔ آج مریم کی منگنی ہے۔ مریم کی منگنی، میری بہنوں جیسی دوست اور کزن جس کی خوشی میں شرکت کے بجائے میں یہاں بیٹھی ہوں۔ پھپھو کی شوگر ہائی ہو گئی تھی، اس لیے میں جا نہ سکی، لیکن لمحہ لمحہ دھیان بھٹک بھٹک کر ادھر ہی جاتا رہا۔ اب مہمان آئے ہوں گے، اب انگوٹھی پہنائی گئی ہوگی۔ مریم کے چہرے کا رنگ کیسا ہوگا؟ شابی اور فضا نے مل کر ادھم مچا رکھا ہوگا۔ شام کو پھپھو کی طبیعت ذرا سنبھلی تو وہ چچا سلیم کے ہاں چلی گئیں۔ میں خاموشی سے صحن میں بیٹھی اور چپ چاپ بیل پر کھلے پھولوں کو دیکھتی اور اس آنگن کی رونق کا تصور کر کے دل بہلاتی رہی۔ تب ہی رفت آ گئی۔ سارا دن گھر میں بیٹھی بیٹھی بور نہیں ہوتی آپ؟ کبھی ہماری طرف چکر لگایا کیجیے۔ وہ پاس سے بیٹھی۔ آتی تو ہوں، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے۔ روز روز آنا اچھا بھی تو نہیں لگتا۔ اچھا؟ وہ زور سے ہنسی، پھر غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ فرمان ہماری تائی جان کا ہوگا،
میں خاموش رہی۔ تردید کا فائدہ بھی کیا ہوتا، وہ اپنی تائی کو مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ بہت اداس اور چپ چپ ہیں، نہیں تو؟ زبیر بھائی نے بہت دن لگا دیے اس دفعہ۔ ہاں بہت دن ہوئے، فون بھی تو نہیں کیا۔ فون تو 2 بار آیا تھا، تائی جان سے بات بھی ہوئی۔ زبیر کا؟ میں پوری کی پوری اس کی طرف گھومی۔ زبیر بھائی کا ہی آیا تھا، تائی جان نے دونوں بار کہہ دیا آپ سوئی ہوئی ہیں، اس نے بتایا۔ سوئی تھی؟ مر تو نہ گئی تھی جو اٹھ نہ سکتی؟ پہلی بار مجھے اس شدت کا غصہ آیا۔ اس گھر میں ایسا کوئی وقت بھی کہاں ہوا تھا کہ میں ڈھنگ سے سو سکتی۔ میں پھپھو سے پوچھے بنا رہ ہی نہ سکی، وہ بھڑک اٹھیں۔ میرے بیٹے کا ٹیلی فون تھا، میں نے سن لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ آپ مجھ سے بھی تو بات کروا سکتی تھیں، میں تمہاری نوکر نہیں لگی کہ بلانے بھاگوں مہارانی کو۔ آپ کو بھی تو کوئی بلانے آیا ہوگا۔ زیادہ زبان نہ چلا، میرے سامنے منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ ایسی بے دید بے لحاظ ہے تو، کوئی تمیز نہ سکھائی ماں نے، بس یہ بال کٹوانا اور چٹک مٹک کر باتیں کرنا سکھایا ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور ادھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ یا اللہ، اس سے بہتر تو ان کی چپ تھی۔ میں نے کمرے کی چٹکنی چڑھا لی۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اسے سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ نائلہ خالہ بالکل بغیر اطلاع کے پاکستان پہنچی۔ سب ہی حیران تھے، حتیٰ کہ زریاب بھی۔ تو آپ کو واقعی یہ لگا کہ میں بے وقوف ہوں؟ زریاب کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ نائلہ خالہ نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا۔ کبھی کبھی بہت عقل والے بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق حاصل ہے۔ سارے اختیار، سارے حق تمہارے ہی ہیں، مگر رہنمائی کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کولڈ ڈرنک لے کر آتی شاداب کو دیکھا۔ بچہ نہیں ہوں میں؟ زریاب کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ ڈونٹ وری، تم پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے نہیں آئی۔ ہاں، ایک اچھا فیصلہ کرنے میں مدد ضرور کروں گی۔ زریاب اٹھ گیا۔ اور شابی بیٹا، آپ کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج کل تو سائرہ آنٹی کی زیر تاب ہوں، یہ مجھے مکمل باورچن بنانے کے لیے ہر حربہ آزما رہی ہیں۔ اچھا، تو ان کے حربے کہاں تک کامیاب ہوئے؟ انہوں نے بے حد دلچسپی سے اس کے بے ساختہ انداز کو دیکھا۔ یہ تو آپ کو ڈنر پر پتہ چلے گا۔ گویا ہماری بیٹی نے کھانا پکایا ہے؟ نہیں، ہم تینوں نے مل کر۔ شابی نے صاف کوئی سے اعتراف کیا، پھر سائرہ کے پکارنے پر اٹھ گئی تو وہ نجمہ کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ اس عمر میں تم بھی بالکل ایسی ہی ہو، مگر کئی بس بڑی لگ رہی تھیں۔ پر کیا ہے؟ اور وقت دونوں کی آنکھوں میں نمی بن کر پھیل گیا۔ وہ دونوں بہنیں ہی تو تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، پھر والدین بھی نہ رہے۔ نائلہ بیاہ کر سار سمندر پار جا بسیں۔ شابی اور رباب کو دیکھتی تھی تو ہمیشہ وہ وقت آنکھوں میں گھوم جاتا جو ہم نے مل کر گزارا۔ ہاں، کتنا کچھ بدل جاتا ہے۔ دونوں بند کمرے میں نہ جانے کون سی باتیں کر کے کبھی ہنستی تو کبھی روتی۔ یہ کون سی باتیں ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آتی؟ شابی 2 دن میں اکتا گئی۔ ممی سے بات کرنے کو ترس گئی ہوں میں۔ ناشپاتی کھاتے کھاتے وہ اکتا کر بولی۔ اتنے عرصے بعد دونوں بہنیں ملی ہیں، اتنی جلدی باتیں کیسے ختم ہوں گی؟ مریم نے کہا۔ یار، سننا چاہیے، فضا نے مشورہ دیا۔ اسے یوں بھی شک تھا کہ نائلہ خالہ زریاب کی شادی کے لیے آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے بند کمرے میں ایسا ہی کوئی مشورہ ہو رہا ہو۔ مریم نے فوراً اسے تجویز کو نامعقول قرار دے دیا، مگر وہ شابی کو اشارہ کر کے نکل گئی۔ اگر تو یہ کھڑکی کھلی ہے تو آج کوئی نہ کوئی انکشاف ہو کر رہے گا۔ کھڑکی اونچی تھی اور شابی لمبی، نیچے دیوار کے ساتھ چند فالتو اینٹیں پڑی تھیں۔ شابی، اس پر چڑھ کر دیکھو، فضا نے کہا۔ اس نے 2-4 اینٹیں جوڑیں اور چڑھ گئی۔ ادھ کھلی کھڑکی میں سے نظر تو کچھ نہ آیا، مگر آوازیں آ رہی تھیں، ہلکی مدھم۔ الفاظ پلے نہ پڑے۔ توبہ ہے، اتنی آہستہ بول رہی ہیں کہ کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ شش، فضا نے خاموش کروایا۔ اس نے کان جالی سے چپکا دیا۔ ہاں، کوئی شادی بیاہ کی بات ہو رہی ہے۔ شاید سیاسی صورتحال پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف کا نام سنائی دیا۔ لیکن پرویز مشرف کے ساتھ خالہ کا کیا تعلق؟ خاموشی۔ ہاں، اب آئی ہیں پوائنٹ پر۔ جوش میں پنجوں کے بل اونچی ہوئی۔ خاموشی۔ تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا؟ جواب میں
صرف خاموشی ہی تھی۔ تم دھڑام! کاش زمین کھود کر اسی میں جا گھستی۔ گرنے اور چوٹ لگنے سے زیادہ سامنے والے بندے کو دیکھ کر رونا آیا تھا، جس نے بچانے یا سنبھالنے کے بجائے دونوں ہاتھ سیندے پر باندھے اور لگا گھورنے۔ شابی کو احساس ہوا وہ اب بھی نہ تو سہارے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا نہ خیریت پوچھے گا، تو کوہنی کا درد سہتی اٹھی، خاموشی سے اس کے قریب سے گزری اور موڑتے ہی سر پٹ بھاگی، جبکہ نائلہ اور نجمہ کھڑکی کھولے تشویش سے پوچھ رہی تھیں، کیا ہوا زریاب؟ گرا کون اور چیخ کس نے ماری؟ کیونکہ وہاں کھڑا زریاب تھا اور چیخ خالصتاً نسوانی تھی۔ 4 اکتوبر 2002۔ گوشت بھونتے بھونتے نہ جانے دل میں کیا آئی کہ میں نے ایک بوٹی نکال لی۔ پھپھو نے منگوایا تو اتنے دنوں کے بعد تھا، بلکہ وہ تو سبزی بھی نہیں منگواتی تھیں۔ اتنے دنوں سے دالیں کھا کھا کر یوں بھی پیٹ میں درد مستقل رہنے لگا۔ پھوپھے سے کہا تو کہنے لگیں، اس حالت میں ڈاکٹری دوائیاں نہیں کھانی چاہیے، یہ پھکی کھا لو۔ ہاں، اس حالت میں تو شاید اچھی خوراک کھانا بھی منع ہو جاتا ہے۔ تم آٹا گوندھ لو، میں ہنڈیا بھون لیتی ہوں۔ میں رکھ لیتی ہوں پھپھو۔ اٹھو۔ بعض اوقات ان کا لہجہ اتنا تحقیر آمیز ہو جاتا گویا بہو نہیں کسی ملازمہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں اٹھ گئی۔ یوں ہی منہ چلتا رہا تو ہانڈی میں خاک کچھ بچے گا، پھپھو بڑبڑائیں۔ اف، انہوں نے مجھے بوٹی کھاتے دیکھ لیا تھا۔ پھپھو، میں نے تو بس ایک نمک چکھنے۔ جاؤ بی بی، اپنا کام کرو، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ میں اٹھ کر آٹا گوندنے لگی۔ یہ دل بھی بس یوں ہی خوار کرواتا ہے۔ ایک بوٹی ہی تو تھی، نہ کھاتی تو کیا ہو جاتا۔ اب پھپھو نہ جانے کس کس کو بتائیں گی۔ آٹا بھی گوندھ گیا، روٹیاں بھی پک گئیں، نوکروں کو کھانا بھجوا دیا، پھپھو نے بھی کھا لیا، مجھے آواز نہ دی، بے شرم بن کر خود ہی چلی گئی۔ چنگیز سے روٹیاں نکال کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو ششتر رہ گئی، خالی ہانڈی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ پھپھو، سالن ختم ہو گیا؟ نے تو خیر کھا ہی لیا تھا، گیٹ سے نکلتے نکلتے جواب دیا۔ یہ ایک بوٹی کھانے کی سزا تھی۔ روٹی چنگیز میں رکھ کر اندر آئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور بہت رو چکنے کے بعد احساس ہوا کہ بھوک صرف مجھے نہیں لگی، وہ جو میرے وجود میں پل رہا ہے اسے بھی اپنا حصہ چاہیے۔ لسی میں ہری مرچیں ملا کر اس میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھاتے ہوئے میرا دل چاہا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بھائی، ڈرائیونگ کون کرے گا؟ نائلہ خالہ نے پوچھا۔ ان کے آنے سے گھر بھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ بہت خوش مزاج اور زندہ دل خاتون تھی۔ لڑکیوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ کہیں بھی جانا ہو نائلہ خالہ فٹ سے تیار۔ پھر مریم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چٹ پنگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ خالہ، آپ نے ڈرائیونگ کیوں نہیں سیکھی؟ فضا نے پوچھا۔ ڈرائیونگ سیکھنے کا مطلب ہے گھر کے مردوں کو ہر قسم کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دینا، تو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو صرف مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مگر مزہ بھی تو آتا ہے جب دل چاہے گاڑی لے کر اپنے کام نپٹا آئیں، یہ نہیں کہ انتظار میں بیٹھے رہو کب کوئی فارغ ہو اور لے کر جائے۔ ہاں، یہ بھی ہے، نائلہ خالہ نے تائید کی، مگر آج ٹیکسی نہیں لینی، اس لیے کسی ڈرائیور کو پکڑو۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی زریاب کو دیکھ کر اس نے ایک دم منہ بند کیا۔ وہ مسکراہٹ دباتا نائلہ خالہ کی طرف مڑا۔ جی ماما۔ بیٹا جی، آج ذرا مارکیٹ تک تو لے جاؤ۔ وہ بھی فارغ تھا، مان گیا۔ کب تک فارغ ہوں گے آپ لوگ؟ کیا کہہ سکتے ہیں، 3 لڑکیاں اور ایک تمہاری ماں، وقت تو لگے گا ہی، نائلہ خالہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، فارغ ہو کر مجھے موبائل پر رنگ کر لیجیے گا، میں تب تک 1-2 کام نپٹا لوں۔ آنٹی، میرا نہیں خیال تھا کہ زریاب بھائی اتنے کیئرنگ ہوں گے، جنید بھائی کی طرح۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ٹیکسی لے کر آ جانا۔ زریاب کے جانے کے بعد شابی نے حیران ہو کر کہا۔ وہ مسکرا دیں۔ اتنے دنوں سے وہ یہاں ہے، تم لوگ اسے اتنا بھی نہ جان سکے؟ جاننے کے لیے وہ رمیہ کافی نہیں ہے؟ مریم بڑبڑائی، مگر نائلہ کی سماعتیں خاصی تیز تھیں۔ رمیہ کا کیا ذکر؟ نہیں، میں تو پوچھ رہی تھی، آپ گئی تھی اس کے گھر؟ اس نے گڑبڑاہٹ سنبھالی کہا اور ایک دکان میں گھس گئی۔ تینوں کے درمیان معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ شاپنگ پیک کے بعد جب زریاب لینے آیا تو نائلہ آنٹی نے چائنیز کی فرمائش کر دی۔ واپسی پر آئس کریم پیک کروا کر ہی وہ گھر لوٹے تھے۔
17 اکتوبر 2002۔ میں اپنے گھر میں ہوں۔ یہ جملہ میں نے کتنی بار زیر لب دہرایا مگر اندر کوئی ایسا احساس ابھرتا ہی نہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ یوں لگتا ہے اجنبی سرزمین ہے، اجنبی لوگ، کوئی میرا اپنا نہیں۔ مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہی ہیں میں نہیں جانتی۔ ساس اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ دھیرے دھیرے گھر سے ہر چیز غائب ہوتی جا رہی ہے۔ گھی، مکھن الماری میں بند ہیں اور اس پر لگا تالا میرا منہ چڑھا رہا ہے۔ گھر میں ڈھنگ کا سالن نہیں بنتا، اگر بنے تو میرے لیے نہیں بچتا۔ کون یقین کرے گا کہ میں نے اس موسم کے پھل کا ذائقہ تک نہ چکھا۔ 3 دن ہو گئے ہیں مجھے اس کمرے میں تڑپتے روتے ہوئے۔ بخار میں کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ روٹی کے چند نوالے بمشکل حلق سے اترتے ہیں۔ ابھی ابھی رفت آئی تھی۔ مر جائیں گی آپ اس طرح؟ کوئی ظلم کرے تو کیا ظلم سہتے چلے جاتے ہیں؟ اپنا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کیا کریں۔ اس گاؤں میں ہر دوسری تیسری عورت کو ایسے ہی حالات کا طرح مرنے کو تیار نہیں ہو جاتی ہیں۔ دودھ بلوتی ہیں تو مکھن کی ڈولی منہ میں ڈال لیتی ہیں۔ ادھر ساس باتھ روم میں گھسی، ادھر دودھ کا گلاس پی لیا، محلے کے بچے کو 2 روپے رشوت تھمائے، اپنے لیے سیب منگوا لیا۔ پتہ چل گیا تو کوئی بات نہیں۔ ساس کے ساتھ ایک مار کا 4 دن سکون، پھر وہی سب شروع۔ مگر آپ کی سمجھ میں نہ کبھی میری بات آئی ہے نہ آئے گی۔ اپنے گھر میں چوری کروں؟ جب گھر والے گاسی بن جائیں تو چوری جائز ہوتی ہے۔ اتنا ڈر کر رہیں گی تو آملٹ بنا کر کھائے جائیں گی آپ کو۔ انہوں نے دلیا بنا کر دیا تھا مگر میں کیا کروں، میری ہمت نہیں پڑتی کہ قلم ڈائری چھوڑ کر وہیں ٹھنڈے فرش پر چت لیٹ گئی۔ کمر کے نچلے حصے میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے لبوں سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنے لگیں۔ بخار سے سارا بدن یوں بھی ٹوٹ رہا تھا۔ توبہ ہے، کتنے نخرے ہو جاتے ہیں بخار میں اس لڑکی کے۔ مگر دیکھو یہ سوپ تو ختم کرنا ہی پڑے گا۔ کتنے نخرے، تھوڑا سر دبا دوں، بخار میں تو جسم یوں بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ اچھا شام میں تمہارے لیے کیا بناؤں؟ کھچڑی، دلیا، یخنی یا گرم سیال آنکھوں کے کنارے سے نکل کر کنپٹی پر بہنے لگا۔ اس نے دونوں بازو آنکھوں پر رکھ لیے مگر آنسو بہتے رہے۔ وہ روتی رہی، پھر کروٹ بدل لی۔ بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ روشنی کی لکیر اندر آئی۔ اس نے بازو ہٹا کر دیکھا۔ زبیر کو دیکھ کر بمشکل اٹھ سکی تھی۔ آپ کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی۔ ان کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ اچھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تم اپنی ذات سے باہر نکلو تو دیکھو تمہیں کچھ پتہ چلے۔ مطلب؟ وہ کھٹک سی گئی۔ بچی تو نہیں ہو کہ ہر بات کا مطلب سمجھاؤں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس نے سوچا بات بدل دے۔ اس گھر میں میری ماں رہتی ہے، میرے کھانے پینے کا خیال رکھنے والی، اگرچہ خود اس کے اپنے آرام کے دن ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئے، بس بیٹھ گئے ماں کے پاس 2 گھڑی اور بولنے لگے اسی کی زبان۔ حال سے بے حال بیوی تو نظر نہیں آتی۔ یہ حلیہ کیا بنایا ہے تم نے؟ فقیروں کی طرح زمین پر پڑی ہو۔ کوئی آ جائے دیکھ لے تو کیا سوچے؟ کیا سلوک کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ؟ مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا تمہیں دکھ کیا ہے، تکلیف کیا ہے تمہیں یہاں؟ ہائے یہ بے عقل مرد! ساری عقل تو عورت کی ذرا سی سیاست پر دھری رہ جاتی ہے۔ جو کہہ دے اسی پر اعتبار کیا۔ وہی زبان بولنے لگے۔ میں بتاؤں مجھے یہاں کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ اعتبار کریں گے میرے کہے کا؟ وہ بڑے ضبط سے گویا ہوئی۔ کیا تکلیف ہے؟ زبیر نے کروٹ بدلی اور کوہنی کے بل اونچا ہوئے۔ وہ ذرا سا کھسک کر قریب آئی، ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ پھوپھو مجھے یہاں بیٹی بنا کر لائیں تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مجھے اس گھر میں کوئی ایک مقام بھی نہ دے سکیں، نہ بیٹی کا، نہ بھتیجی کا اور نہ بہو کا۔ وہ رہ نہ سکی۔ مدھم لہجے میں بتاتی چلی گئی۔ آنسو تواتر سے بہتے رہے۔ وہ لب بھینچے سنتے رہے، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے۔ بس کرو رباب، حد ہوتی ہے مبالغہ آرائی کی۔ اتنی صفاکی سے جھوٹ بولتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی سوچ لیتی کہ وہ صرف تمہاری ساس نہیں پھوپھی بھی ہیں۔ وہ ایک پل کو ششتر رہ گئی، پھر پھٹ پڑی۔ میں نے نہ تو جھوٹ بولا نہ مبالغہ آرائی سے کام لیا۔
حقیقت تو یہ ہے زبیر صاحب کہ اس گھر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے، کرنے والی کوئی اور نہیں، میری پھوپھی ہیں۔ شٹ اپ، اپنی حد میں رہو۔ میں تو حد میں ہی تھی، مجھے حد سے باہر کس نے کیا؟ 1 سال بیت گیا مجھے یہ سب سہتے ہوئے، کبھی کوئی شکوہ کوئی شکایت کی آپ سے، سب کچھ سہتی رہی صرف آپ کے لیے، اور آج آپ ہی مجھ سے حساب مانگنے چلتے ہیں۔ تو کیا کروں؟ جا کر ماں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ بتایا تھا میں نے تمہیں کہ بہت مشکلوں اور تکلیفوں سے گزر کر تو ان کی تکلیفوں میں گزری زندگی ہے، تو کیا مجھے بھی اسی طرح گزارنی ہوگی؟ ان پر ظلم ہوا تو کیا میرے لیے بھی فرض ہو گیا کہ میں بھی ہر ظلم سہوں؟ کہاں کا انصاف ہے یہ کہ ایک عورت کو گھر کا سکھ نہیں ملا تو دوسری کو بھی نہ ملے؟ میں یہاں بیاہ کرائی تھی زبیر صاحب، بھاگ کر نہیں۔ میرا نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا خیال کر لیں، یا میرے ساتھ اسے بھی مارنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بس اس گھر کے در و دیوار نے آج پہلی بار اتنی اونچی آوازیں سنی تھیں۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو چپ زبیر بھی نہ ہوئے تھے، دونوں کو چپ کرانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بات تو بڑھنی تھی۔ مجھے لاہور چھوڑ آئیں، صوفے پر بیٹھی وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کل شام کے جھگڑے کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے آج صبح کی۔ زبیر نے ہیر بش رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ بے خواب سرخ آنکھیں رت جگہ کا گماز تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے بے حد نمایاں سرد بے رونق چہرہ۔ وہ نظریں چرا گئے۔ کیوں؟ اب بھی یہ سوال باقی ہے؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ رباب تم پلیز زبیر، میں اس وقت کچھ اور نہیں سننا چاہتی۔ آپ مجھے لاہور لے جا رہے ہیں؟ بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں؟ اس کے انداز زبیر کو حیران کر گئے۔ جانور کو بھی تکلیف پہنچے تو وہ چیختا ہے، میرا بولنا کچھ ایسا بے جواز بھی نہیں۔ بہت چپ رہی ہوں میں۔ دیکھو رباب، اگر تم اس طرح جاؤ گی تو معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ میں ناراض ہو کر نہیں جا رہی، مگر میں چند مہینے سکون کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ پڑھے لکھے ہیں آپ، اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ حالات اور یہ پریشانیاں آپ کے بچے پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مجھ میں اب طاقت نہیں رہی۔ 6 ماہ ہو گئے، ایک بار بھی میرا چیک اپ نہیں ہوا۔ کیا آپ کو واقعی میری حالت نظر نہیں آتی؟ میں یہاں کسی دائے کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی۔ کیا یہاں کی عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ بات وہی ہو گئی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلنے گیا، سڑک کے کنارے جھمگٹا دیکھا، پتہ چلا ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ ذرا سی دیر میں عورت نے بچہ کندھے سے لگایا اور قافلے کے ساتھ یہ جا وہ جا۔ دیہاتی عورت تھی۔ وہ واپس جا کر رانی پر خفا ہوا۔ ہر وقت کھانا پینا، چونچلے، یہ وہ۔ رانی عقل مند تھی، مالی سے کہا باغ کو پانی مت دینا۔ تھوڑے دنوں میں سارا باغ مرجھا گیا۔ بس یہی فرق ہے، ایک جنگلی پھول جو موسموں کی شدت سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، ایک باغ میں کھلا پھول جس کی دھوپ چھاؤں کا خود خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر مجھے کہانیاں مت سناؤ۔ بے خیال میں سنتے سنتے وہ ناگواری سے گویا ہوا۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ بادشاہ کی سمجھ میں تو یہ بات آ گئی تھی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اپنے آنگن میں لگی بیل کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے کتنے پھول دیتی ہے وہ۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے لاہور چھوڑ آئیں۔ وہ کچھ لمحے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ زبیر باہر نکل گئے تو وہ بڑی تیزی سے بیگ پیک کرنے میں بڑے بیگ میں چیزیں ٹھونسنے لگی۔ وجود میں زندگی سی دوڑ گئی۔ اپنوں سے ملنے کا خیال سرخوشی بن کر خون میں گردش کرنے لگا۔ آنن فانن تیار ہو گئی۔ زبیر نے پھپھو سے نہ جانے کیا کہا۔ جب وہ ان کے سامنے دعا لینے کو جھکی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ شابی کی لمبی چیخوں نے بادلوں بھرے آسمان کی چپ میں دراڑیں ڈال دی۔ کوئی کہیں سے برآمد ہوا تو کوئی کہیں سے۔ رباب آ گئی، رباب آ گئی کی آوازوں سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو خبر ہوئی۔ آنن فانن سب ہی اکٹھے ہو گئے، کوئی ادھر سے لپٹ گئی، کوئی ادھر سے۔ لڑکے زبیر سے ملنے گئے۔ سائرہ نے ٹان ٹپٹ کر سب کو الگ کیا۔ وہ اسے اپنے جلوس میں لیے اندر آ گئیں۔ نجمہ سامنے سے آ رہی تھیں، اسے دیکھ کر پلک کو ٹھٹکی۔ وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ رباب، میری بیٹی۔ وہ بار بار اسے پیار کر رہی تھیں، پھر اسے خود سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ تمہارا جسم تپ رہا ہے، تمہیں بخار ہے رباب۔ یہ ماں تھیں، بنا کہے دکھ درد سمجھ جانے والی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یوں بخار کی حالت میں نکلنے کی؟ انہوں نے بڑھ کر زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
میں نے تو منع کیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ میرا دل بہت اداس تھا ممی۔ وہ نڈھال سے ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنے طویل سفر نے یوں بھی اس کی حالت خستہ کر دی تھی۔ پھر بھی جانو، اس حالت میں چند دنوں تک میں تمہیں ویسے بھی لینے آنے والی تھی۔ وہ اس کا حال دیکھ کر پریشان ہو رہی تھیں۔ پیلی رنگت، دھسی ہوئی آنکھیں، کمزور چہرہ، یہ وہ رباب تو نہ تھی۔ ان کا دل ہول رہا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، میں سیب کا جوس نکال کر لاتی ہوں۔ سائرہ نے فوراً اپنی جاب سنبھالی۔ زبیر بیٹا، آپ بھی فریش ہو جاؤ۔ وہ جنید کو اشارہ کر کے کچن میں گھس گئی۔ شام تک گویا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ زبیر کو خاطر خواہ توجہ نہیں ملی تھی، مگر رباب کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا۔ بخار مزید تیز ہو گیا تو سائرہ اور نجمہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے ڈرپ لگا دی۔ غذا کی کمی، خون کی کمی، ٹینشن، ماں اور بچہ دونوں بے حد کمزور۔ نجمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شام کو اسے لے کر گھر آئیں تو سائرہ نے زبیر کو گھیر لیا۔ ڈاکٹر کے مشورے، اس کے خدشے، کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں، وہ جز بز ہوتا رہا۔ انہوں نے عظیم کو بھجوا کر بادام اور ڈھیروں ڈھیر پھل منگوایا، کام کرنے والی کو پیسے تھمائے، اپنے گاؤں سے خالص دیسی گھی لے کر آئے۔ دودھ، یخنی، پھل، جوس، سوپ، دنیا جہان کی نعمتیں اس کے سرہانے ڈھیر ہو گئیں۔ پیار کرنے والے، خیال کرنے والے، ڈانٹ کر، اسرار سے کھلانے والے اور ہاتھ پاؤں دبانے والے بھی بہت۔ وہ مسلسل غنودگی میں تھی۔ اسی غنودگی میں کبھی بڑبڑانے لگی، لسی میں مرچ ڈالی، پھر روٹی کھائی۔ پھپھو نے کہا، تمہارے باپ کا گھر؟ نجمہ منہ چھپا کر رونے لگتی۔ سائرہ زبیر کو گھورتی۔ لڑکیاں الگ سنجیدہ اور رنجیدہ چہرہ بنائے کھڑی تھیں۔ زبیر اتنا شرمندہ ہوئے کہ شام کو ہی واپس چلے گئے۔ نائلہ خالہ زریاب کے ساتھ اپنے سسرال حیدرآباد گئی ہوئی تھیں۔ ہیلو شاداب۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر نہ جانے کس سوچ میں گم شاداب چونکی، پھر اپنے سامنے رمیہ کو دیکھ کر کچھ بیزار ہوئی۔ ہیلو، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ یوں ہی موسم انجوائے کر رہی ہوں۔ رمیہ نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ، ہوا بند اور حبس، وہ بس کندھے اچکا کر رہ گئی۔ زریاب گھر پر ہے؟ نہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ حیدرآباد۔ پھر بظاہر سادہ سے لہجے میں پوچھنے لگی، تمہیں بتا کر نہیں گئے؟ ہاں، شاید ذکر تو کیا تھا۔ رمیہ کا لہجہ اس سے زیادہ سرسری تھا۔ بیٹھو گی نہیں؟ نہیں، چلتی ہوں۔ ہسپتال سے آ رہی تھی، سوچا تھا زریاب واپس آ گئے ہوں تو لنچ ان کے ساتھ کر لوں۔ جب سے ہاؤس جاب شروع ہوا ہے انہیں شکوہ ہی رہتا ہے کہ میں انہیں ٹائم نہیں دیتی۔ وہ دھیمے سے ہنسی، پھر اس کے سامنے ہاتھ کی پشت کی۔ کیسی ہے؟ انگلی میں بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ اچھی ہے، زریاب نے لے کر دی ہے۔ اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ شاداب سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آیا، حالانکہ اس دن سب کے سامنے تو اس نے مجھے میری پسند کا گفٹ دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، وہ چپ ہو گئی۔ زریاب کی چوائس بہت اچھی ہے۔ اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، پھر نظر اٹھا کر شاداب کو دیکھا۔ معمولی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ شاداب گم سم سی بیٹھی تھی۔ ایک بات پوچھوں، زریاب تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے۔ پھر بھی کزن ہے تمہارا، تمہارے گھر میں رہتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہوں گی اور تفریح بھی۔ وہ نہ جانے کیا اگلوانا چاہ رہی تھی۔ شاداب کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اچھا بابا، مائنڈ کیوں کرتی ہو؟ یوں ہی پوچھ لیا۔ تمہارے دل میں نہیں تو تمہاری ممی کے دل میں تو خیال آیا ہی ہوگا۔ رمیہ، شابی کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہم قسمت پر یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہم سے کوئی اور نہیں چھین سکتا، اس لیے ہمیں دوسروں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ رمیہ کا چہرہ پل کو سرخ ہوا، لیکن دوسرے پل وہ سنبھل گئی۔ قسمت دھوکہ بھی دے جاتی ہے۔ قسمت دھوکہ نہیں دیتی، انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ زریاب بھائی آئے تو میں بتا دوں گی کہ تم آئی تھی۔ وہ آئے گا تو مجھے خود رنگ کرے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ چلی گئی، مگر شاداب بری طرح ڈسٹرب ہو گئی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، بے حد گرمی، حبس۔ یہی کوئی جون یا جولائی کا مہینہ ہوگا جب میں اس گھر میں داخل ہوئی۔ سارے کمروں اور کچن میں تالے پڑے تھے اور تسنیم وہیں ایک گرم دیوار کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی ساس باہر جاتے ہوئے سارے کمرے بند کر جاتی تھی کہ کہیں وہ پنکھا نہ لگا لے۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی۔ اگر کبھی پوچھیں تو کہتی انگوٹھا درد کرتا ہے۔ گرمی کے مہینوں میں بدن کاٹنے والے اپنے جہیز کے ریشمی سوٹ ہی پہنتی۔ اس کی ساس شوہر جب دل چاہتا دھنک کر رکھ دیتے۔
मम्मी की उंगलियां रुबाब के बालों को सहला रही थीं। इसका बुखार उतर गया था, बस कमज़ोरी बाकी थी। माँ की गोद में सर रख कर अपने सारे दुख कह दिए। नजमा सुनकर रोती जाती और अपने आंसू पोंछती थी। नंबरदार की बहू थी तस्नीम, मगर हालत जुल्म और अजियत क्या है ये तपती दीवार के साथ लगकर गर्म दोपहर गुजारने वाली तस्नीम से पूछो। लस्सी में मिर्च घोल कर रोटी खाती रुबाब से क्यों ना पूछो। रद्द अमल है ये। नजमा मुजमहल सी मुस्कुराई। तो मैं क्या करूं? चुपचाप सहती रहूं? वो तल्ख हो गई। जुबैर से बात की थी तुमने? वो न जाने किस सोच में डूब गई। तुम्हारे साथ कैसा है? अच्छे हैं, मगर पास तो नहीं है। कई महीने बाद चक्कर लगता है। बहुत परेशान हो कर गया है, लेकिन समझदार बच्चा है, कोई न कोई हल निकालेगा। वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई, फिर पूछने लगी, कभी तुमने अपने फुप्पो के साथ मोहब्बत भरे दोस्ताना मुरासिम कायम करने की कोशिश की? क्या बात कर रही हैं मम्मी? मैंने अपने फ़राइज़ में कोई कोताही नहीं की। फ़राइज़? तुमने पूछा। फुप्पो, खाना लाऊं? उन्होंने मुंह लपेट कर कह दिया, नहीं, तुम्हारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। तुम चली आईं। कभी आगे बढ़कर बहुत मोहब्बत से इनके माथे पर हाथ रख कर ये भी पूछा कि वो इस तरह क्यों लेटी हैं, तबीयत खराब है, उदास हैं। कभी बगैर किसी वजह के इनके पास बैठी हो, इनसे बातें की हैं, कभी इनका दुख दर्द पूछा है? अम्मी, वो मुझसे बात नहीं करती। कब तक नहीं करेंगी? इंसान है और इंसान हमेशा मोहब्बत भरे सहारे ढूंढता है बेटा। शादीशुदा ज़िंदगी और ससुराली ताल्लुकात फ़राइज़ से कुछ आगे की चीज़ें हैं। बहुत सा सब्र, मोहब्बत, मरवत, खुश इखलाक़ी, ख़ुद आगे बढ़कर थामने की दिल में गुंजाइश जानती हो। बहुत सपने, बहुत ख्वाब होते हैं लड़कियों की आंखों में। जब ससुराल में ये सब नहीं मिलता तो खींचातानी शुरू हो जाती है, मगर कभी वहाँ का माहौल बदलने की कोशिश मत करो। चुपचाप इस माहौल को ओढ़ लो। कुछ नागवार भी गुजरेगा, मगर ज़मीर से काम लो। फिर एक वक्त आएगा जब तुम्हारे कदम मजबूती से अपनी ज़मीन में गड़ जाएंगे। ये वक्त होगा जब तुम तब्दीली लाओगी तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। इस बात पर परेशान मत रहा करो कि तुम्हारी सास लोगों से तुम्हारे बारे में क्या कहती है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। कब तक कहेंगी? तुम्हारे अच्छे सलूक को देखकर खुद ब खुद तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगी। बल्कि तुमसे अपने फ़राइज़ सिर्फ तारीफ़ के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशनुदगी के ताबे कर दो। देखना, बहुत सुकून से नींद आएगी। बाकी मैं ज़ुबैर से भी बात करूँगी, समझाऊँगी इसे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हुआ करो। उन्होंने झुककर पेशानी पर प्यार किया। रुबाब की शिकवे शिकायतें एक तरफ पड़ी रह गईं। वो भी नजमा की बेटी थी। फ़ौरन अपनी कोताहियाँ ढूंढने लगी। लगा कहीं न कहीं गलती इससे भी हुई है, कोई कमी रह गई है। नजमा की बातों ने एक नई राह सुझाई थी। वो कदरे हल्की फुल्की हो गई। हालात अब भी ठीक हो सकते हैं। जहन पर बोझ किस कदर सरका तो वो शाबी को छेड़ बैठी। ज़रियाब, तुम्हें कैसे लगे? वो सटपटा कर रुबाब को देखने लगी। शौक लहजा, शरारती और मुतबस्सम आंखें। अब तक तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोई भी नहीं। वो बहाने से उठी तो फ़िज़ा और मरियम पर बरस पड़ी। वह कस्में खाती रह गई कि उन्होंने रुबाब से इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा। तो वो मुझसे क्यों पूछ रही थी? इसे एतबार नहीं आया। ज़रा सी बात नहीं छुपा सकी। और मैं अहमक, बेवकूफ़, हर बार कोई ना कोई बात शेयर करने आ जाती हूँ। वो तन फन करती चली गई तो दोनों को ये तशवीश लाहक हुई कि अब कौन सी बात शेयर करने आई थी। ज़रियाब से मिलकर रुबाब बहुत खुश हुई। शक्लो सूरत, कद काठ, आदत, मिजाज, इसे कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई। तभी मम्मी से पूछ बैठी, आंटी ज़रियाब की शादी करने आई हैं? पता नहीं। उन्होंने इख्तिसार से काम लिया। नायला खाला नहा रही थी, सायरा कलेरे चीर रही थी। आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं। वो इस मौजू से इज्तनाब बरत रही थी, मगर वो बड़ी बेटी होने के नाते आम तौर पर घर के हर मामले में शरीक रही थी। फिर भी हमें तो अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। कुछ बनाना शुरू किया आपने शादी के लिए? वक्त आएगा तो देखा जाएगा। उन्होंने बेचैनी से पहलू बदला। वक्त कब आएगा मम्मी? शादी एमए कर चुकी है, चंद दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। अब और कितना इंतज़ार करना है? नजमा ने मदद तलब निगाहों से सायरा की तरफ देखा, जो अब तक खामोशी से करेलों के साथ मसरूफ़ थी। छुरी रख कर इसकी तरफ मतवज्जो हुई। वो तो बचपन की बात थी, अब कौन जाने क्या इरादा है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? वो उछल ही पड़ी।
6 سالہ شابی کی کلائی میں کنگن ڈال کر پورے خاندان میں اعلان کیا تھا انہوں نے کہ شابی میری بہو ہے. کوئی سرسری بات نہیں تھی، باقاعدہ منگنی کی تھی انہوں نے. اب کیسے مکر سکتی ہیں؟ آخر ہم نے شابی کو اتنے سالوں سے زریاب کے نام پر بٹھا رکھا ہے. اے بیٹی، آیا تھا زریاب شادی کرنے ہی گھر بھی بنوا رہا ہے. کہتے ہیں امریکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں، اب یہیں رہیں گے. مگر وہ چمٹ گئی جان کو. رمیہ، ماں باپ کی شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے اسے. اب اس جیسی چٹک مٹک کرتی لڑکی کے آگے ہماری بچی کیا خاک نظر آئے گی؟ اوپر سے تمہاری ماں منہ میں گھنگیاں ڈال کر بیٹھی ہے. سائرہ بہت دنوں سے بھری ہوئی تھی. اب کیا میں اپنے منہ سے کہوں؟ یہ بھی خوب رہی، منگنی ہوئی تھی، کیوں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ نائلہ نے ابھی کوئی بات نہیں کی. میں خود سے چھیڑنا نہیں چاہتی. جب تک بات واضح نہ ہو آپ لوگ بھی خاموش رہیں. نجمہ نے تقریباً بات ختم کر دی. عجیب پریشانی میں ڈال دی ہے. شابی کو پتہ ہے کہ نہیں؟ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا. شاید اچھا ہی ہوا. اچھا کہاں ہوا ممی؟ باہر کھڑی شابی نے ہاتھ کھلے دروازے پر پیشانی ٹکاتے ہوئے سوچا. بالکل بھی اچھا نہیں ہوا. جس بات سے آپ ڈرتی تھیں وہ تو ہو گئی. اب آپ کی شابی کیا کرے گی؟ ڈائمنڈ رنگ سے پھوٹتی روشنیاں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگیں. مریم کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں. تایا ابو نے بھاری چیک بھجوایا تھا. ہر کوئی مصروف تھا مگر کہیں نہ کہیں وہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو کر سوچنے لگتے. اپنے اپنے مسئلے، اپنی اپنی سوچیں. رباب سوچتی. زبیر کا فون نہیں آیا. وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے کئی بار فون کر کے اس کی خیریت دریافت کی. سائرہ کے دماغ میں ہمہ وقت حساب کتاب ہوتا رہتا. اتنے کپڑے، اتنا زیور، کروکری. نجمہ زریاب کے ساتھ ساتھ شابی کو دیکھتی تو گم سی ہو جاتی اور شابی سوچتی کاش ہمارے درمیان رمیہ نہ آتی. زریاب اور نائلہ کیا سوچتے تھے یہ ان دونوں کے سوا کوئی نہ جانتا تھا. انہیں بیزار بیزار سے دنوں میں شابی کا رزلٹ آ گیا. خلاف توقع وہ سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گئی. عظیم، فضا اور مریم نے تو اس کی کامیابی پر بھنگڑے ڈالے. وہ ہنستی رہی. یقین تو خود کو بھی نہ آتا تھا مگر وہ زیادہ خوش نہ ہو سکی. فضا نے پوچھ ہی لیا تمہیں ہوا کیا ہے؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ پہلے جیسی نہیں رہی. پہلے جیسی نہیں رہی؟ وہ ہنس دی. میں پہلے جیسی ہی ہوں، بس تم لوگوں کو شک ہو گیا ہے. تم اب زریاب بھائی کا ذکر نہیں کرتی؟ فائدہ ہی کوئی نہیں. جو اپنا نہیں اس کے لیے کیا دل جلانا. اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. مریم نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا. بہت زیادہ دن نہیں گزرے بی بی جب تم اس کے ساتھ محبت کے دعوے دار تھیں. پتہ نہیں محبت تھی بھی یا نہیں. تمہیں تو پتہ ہے ہر بات کا اظہار میں جلدی کر دیتی ہوں. وہ اچھا ہے اس لیے سب کو اچھا لگتا ہے. پتہ نہیں ہم لڑکیاں اتنی جذباتی کیوں ہوتی ہیں. ذرا سی پسندیدگی کو فوراً محبت کا نام دے دیتی ہیں. وہ کھڑی ہو گئی. دیکھو رابی کیا کر رہی ہے. یہ واقعی پہلے جیسی نہیں رہی. مریم نے اس کے جانے کے بعد کہا. وہ کوریڈور کی سیڑھی پر آ بیٹھی. محبت کہاں ہے محبت؟ اب تو صرف ایک ہی دکھ ہے ٹھکرائے جانے کا. کاش مجھے یہ ہی نہ پتہ چلتا کہ میں کبھی اس سے منسوب تھی. یقیناً تم موسم انجوائے کر رہی ہو. کیمل کلر کے کاٹن کی شلوار قمیض میں وہ سامنے کھڑا تھا جسے دیکھ کر اس کے دل میں پہلا خیال آیا کہ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے ورنہ خود کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. وہ کھڑی ہو گئی. رمیہ بتا رہی تھی تم چلچلاتے موسم کو بھی اچھا خاصا انجوائے کر لیتی ہو. اسے کیا ضرورت ہے میرے بارے میں یہ فضول بکواس کرنے کی؟ اتنا غصہ؟ ایک پاؤں سیڑھی پر ٹکا کر اس نے بے حد دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے غصے کو دیکھا. گلابی چہرہ ایک دم سرخ ہوا. اچھا میرے ساتھ تھوڑی دیر مارکیٹ چلو گی؟ نہیں. دو ٹک لہجے میں انکار ہوا. کیوں؟ وہ کچھ حیران ہوا. گھر والوں کو اچھا نہیں لگے گا. سادہ سے لہجے میں توجہ پیش کی. کمال ہے. جب تمہیں اچھا لگے گا تو آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے اچھا لگے گا؟ وہ تنک کر بولی. ڈرائیونگ تم کرنا. زریاب اس کی بات یکسر نظر انداز کر کے بولا. گویا لالچ دیا. وہ الجھ گئی. آج اتنی لفٹ کیوں کروا رہے ہیں؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا پھر رکھائی سے بولی. مجھے ڈرائیونگ کرنا اچھا نہیں لگتا. شاداب میں صرف تمہاری پسند کا گفٹ دلانا چاہتا ہوں. اس کی ضرورت نہیں بلکہ گفٹ کی ہی ضرورت نہیں. اپنی رمیہ کو دلائیں. میری کامیابی اتنی بڑی نہیں.
چھوٹی ہو یا بڑی، کامیابی تو کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے گفٹ کی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ لگتا ہے تم پر بھی شاداب کا اثر ہو گیا، اس گرمی میں کھڑے ہو۔ وہ پلٹا تب احساس ہوا شابی اندر کیوں چلی گئی۔ اس نے رمیہ کو دیکھ لیا تھا۔ خاصی ال مینرڈ ہے تمہاری کزن، ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے تبصرے کو نظر انداز کر گیا۔ ٹھیک ہوں، تم نے واپس آ کر فون نہیں کیا؟ بس مصروفیت۔ اچھا، میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے لنچ کے لیے، پھر اسپتال جانا ہے۔ چل رہے ہو؟ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ٹھیک ہے چلو۔ شابی سے کیا بات ہو رہی تھی؟ رمیہ کا لہجہ سرسری سا تھا۔ دوستوں سے کیا بات ہوتی ہے؟ اوہ، تو دوستی ہو گئی۔ اس نے ہونٹ سکوڑے۔ وہ صرف مسکرایا تھا۔ خیال رہے، دوستی میں بہت آگے مت نکل جانا۔ وہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر تڑک کر بولی تھی۔ مجھے اپنی حد کا اندازہ ہے۔ زریاب کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ موسم کو بدلنا تھا سو بدلا، وقت کو گزرنا تھا سو گزرا۔ دن رات آگے پیچھے بھاگتے چلے گئے۔ یہ 3 ماہ کچھ الجھتے سلجھتے کرتے، امیدی نا امیدی کے مابین، سوچ اور فیصلے کے درمیان کی منزلوں کو عبور کرتے گزر گئے۔ زبیر ایک بار بھی نہ آئے۔ سرحدوں کی صورتحال خراب تھی، انہیں چھٹی ہی نہیں ملی، مگر فون ضرور کرتے تھے۔ نائلہ خالہ کبھی سسرال کا چکر لگاتی تو کبھی یہیں ہوتی۔ ان کا بنگلہ کافی حد تک تعمیر ہو گیا، بس چھوٹا موٹا کام باقی تھا۔ زریاب کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے جاب آفر ہوئی جو اس نے قبول کر لی۔ جو رمیہ کے گھر کے چکر لگنے بند ہو گئے۔ شاید اب وہ دونوں باہر ہی مل لیتے تھے۔ خاندان بھر کی چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ مریم کی شادی اگلے ماہ ٹھہری اور شاداب کے لیے وقت گویا رک سا گیا، مگر وقت رکتا کہاں ہے۔ انہی سرگرمیوں میں سردی کا موسم شروع ہوا، درختوں کے پتے جھڑنے لگے اور خزاں کی چادر پوری کائنات پر تن گئی۔ اور اسی خزاں زدہ موسم میں رباب کا دامن پھولوں سے بھر گیا۔ ایک ننھا منھا وجود اسے ماں کہنے کے عہدے پر فائز کر گیا۔ گھر کے سوئے جاگے لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ خاندان کا پہلا بچہ تھا، سب نے جی بھر کر خوشی منائی۔ زبیر کو بھی فوراً ہی اطلاع کر دی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے میں شام کو بہت قریب سے دیکھوں، بہت پاس سے چھو کر محسوس کروں۔ کیسی انہونی خواہش ابھرتی تھی اس کے اندر۔ زبیر نے ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ سرد شام در و دیوار پر لپٹی تھی۔ آنگن میں لگی بیل کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، یہ اس کا خیال تھا، مگر پھپھو ہر روز اس کو پانی بھی دیتی اور کیاری میں بکھرے خشک پتے بھی اکٹھے کرتی۔ وہ کل ہی آئے تھے۔ ماں نہال ہو گئیں، کھانا پانی آرام کا خیال رکھا، مگر زبیر نے دیکھا اور کمزور ہو گئی تھیں۔ آرام کی عادت جو پڑ گئی تھی، کبھی کبھی زیر لب بڑبڑاتی، خواہ مخواہ میری عادت خراب کر گئی۔ زبیر کو گھر بہت سونا سونا لگا تھا۔ وہ نہیں تھی، مگر اب تنہا صحن میں لیٹے تھے تو لگتا تھا وہ یہیں آس پاس ہے۔ آہٹیں، سرگوشیاں، اس کے ملبوس کی مانوس خوشبو، اس کے ہاتھوں کا لمس، کبھی اس کمرے سے جھانکتی شرارت سے مسکراتی، اور اس کی مسکراہٹ مدھم خوبصورت۔ 3 ماہ ہو گئے اسے دیکھے ہوئے۔ وہ مضطرب ہو کر اٹھ بیٹھے۔ سرسراہٹیں، سرگوشیاں، اس کے قدموں کی چاپ، سب خاموشی اوڑھ کر سو گئے۔ وہ کمرے کے سامنے آ گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو اندر چوڑیاں چھنک اٹھیں، جیسے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی ہو۔ دروازہ کھلا تو چوڑیوں کی چھنک الماری کے نہ جانے کون سے کونے میں جا چھپی۔ وہ مسکرا دیے۔ شاید اپنی الوژن پر بیڈ پر بیٹھ کر سوچ لیا تھا کہ واپسی پر لاہور کا چکر لگانا ہے، پھر گردن گھما کر الماری میں ترتیب سے رکھی کتابوں کا جائزہ لینے لگے، اور اسی جائزے میں نگاہوں کی گرفت میں وہ سرخ جلد والی ڈائری بھی آ گئی۔ انہوں نے ڈائری نکال لی۔ روزانہ تو نہیں، مگر ڈائری لکھی ہوئی تھی۔ رباب ڈائری بھی لکھتی تھی؟ شاید جلدی میں وہ لے جانا بھول گئی۔ انہوں نے صفحے پلٹے اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے پڑھتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب چچی فاطمہ کی آواز پورے گھر میں گونجی، بہن تسنیم، مبارکاں مبارکاں، خیر سے تمہارے ہاں پوترا ہوا ہے؟ ڈھیر سارے کپڑے کھلونے اور رباب کے لیے لاکٹ سیٹ لے کر وہ اور پھپھو پہنچے۔ پھپھو خود بے حد خوش تھیں، رباب کو پیار کیا، بچے کو بہت دیر تک گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ ساحرہ حسب معمول کچن میں جا گھسی۔ اہتمام جو کرنا تھا، لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں۔ ہر چیز بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، لگتا ہے اس بار پھپھو نے نہیں خریدی؟ شابی نے سرگوشی کی۔
جی اس بار چوائس میری ہے، عقب سے زبیر نے کہا تو وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی اتنا اونچا تبصرہ کرنے کی؟ مریم لتاڑ رہی تھی۔ زبیر رباب سے اکیلے ملنا چاہتے تھے۔ موقع شام کو ملا، کمرے میں آئے تو وہ اکیلی تھی۔ ننا شہزادہ سو رہا تھا۔ زبیر نے اسے گود میں لے لیا۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھے چپ چاپ لیٹی تھی، مگر محسوس کر سکتی تھی وہ نہ صرف اپنے بیٹے کو پیار کر رہے تھے بلکہ کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو اس نے پکار لیا، رباب؟ خفا ہو؟ نہیں تو۔ زبیر نے بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ جانا تو پڑے گا۔ اتنی ہمت تو آ ہی گئی ہوگی کہ میری ماں کی مزید ستم سہ سکو۔ شاید طنز کیا تھا۔ خوب شکایتیں لگائی ہیں گھر والوں سے میری، کئی گھنٹوں سے گھیر کر بیٹھی ہیں جیسے میں مجرم ہوں۔ اپنے دکھوں سے ہی کہے جاتے ہیں۔ وہ تکیوں کے سہارے ذرا سا اٹھی اور بچہ لینے کو ہاتھ پھیلائے۔ میں بھی تو تمہارا اپنا ہوں۔ انہوں نے بچہ گود میں دیا، ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اپنے مداوا بھی کرتے ہیں۔ ننا سا بیٹا گود میں تھا۔ وہ خود کو مضبوط تصور کر رہی تھی۔ وہی تو کرنے آیا ہوں۔ مطلب؟ تیکھی نظروں سے دیکھا۔ مطلب اب اتنا رو دھو کر آئی تھی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی؟ وہ چڑ گئی۔ کیا پتا؟ کیا بے نیازی تھی؟ ڈرامہ کون کر رہا ہے؟ آپ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بچے کا منا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا نام رکھو گی اس کا؟ پتہ نہیں۔ وہ الجھ سی گئی۔ اسامہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، مگر ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ کس بارے میں؟ وہ کروٹ کے بل لیٹے بچے کے پاؤں چھو رہے تھے، بے حد مگن، جیسے کوئی بات ہی نہیں کی۔ آپ کے ساتھ جانے کے بارے میں۔ زبیر نے سر اٹھا کر اس کے جھجکتے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زمین میں نے ٹھیکے پر دے دی ہے، چچا سلیم گھر کی دیکھ بھال کریں گے۔ آپ دونوں میرے ساتھ جاؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو کچھ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، کچھ تم اپنی ذہانت اور محبت سے حل کر لینا، اور کچھ… وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ برداشت بھی کیے جا سکتے ہیں۔ رباب آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہاں؟ زبیر ہنس دیے۔ لیکن پھوپھو مان کیسے گئیں؟ وہ میری ماں ہے رباب، اور ماں اپنے بچوں کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی۔ اور یہ صاحب سوئے ہی رہیں گے یا جاگیں گے بھی؟ انہوں نے جھک کر بیٹے کو پیار کیا۔ لگتا ہے باپ پر گیا ہے، ذرا دیر سے ہی جاگے گا، رباب نے آہستگی سے کہتے ہوئے بچے کو اس کے پاس لٹایا۔ ہاں؟ وہ پہلے بچے پر جھکے، پھر ایک دم سیدھے ہوئے۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹا شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ نائلہ خالہ نے آج لڑکیوں کو لفٹ بھی نہیں کروائی۔ وہ دل ہی دل میں خفا ہوئیں، پھر سوچا شاید کچھ ذاتی چیزیں خریدنی ہوں۔ بہرحال دونوں واپس آئے تو خاصے لدے پھدے تھے اور بہت خوش تھے۔ اب بولو بیٹا، ماں کی رہنمائی کام آئی؟ مت بھولیں فیصلہ میرا اپنا ہے۔ زریاب نے گاڑی لاک کرتے ہوئے ماں کو دیکھا جو آج بہت خوش تھیں۔ دونوں اندر آئے تو سب لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ پھوپھو نے بھی ابھی آ کر پانی کا گلاس ہی پیا تھا۔ وہ پورے خاندان کے دورے پر صبح سے نکلی تھیں، وہیں کچھ سن گن ملی تھی۔ آتے ہی نجمہ سے بولی، شاداب کی منگنی ٹوٹ گئی ہے؟ نجمہ چپ کی چپ رہ گئی۔ شاداب اپنی جگہ چور بن گئی۔ زبیر، عظیم، جنید سب تو وہیں موجود تھے، کچھ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ آپا، آپ پانی پیجئے۔ سائرہ نے ان کے ہاتھ میں پانی کا دوسرا گلاس تھمایا۔ شاداب کی منگنی تو ابھی ہوئی ہی نہیں، تو آپ تڑوانے پر تیار ہو گئی پھوپھو؟ جنید نے ہنس کر کہا۔ شاداب کی منگنی بچپن ہی میں زریاب سے ہو گئی تھی، اتنی بھی خبر نہیں؟ کیا؟ سب ہی لا علم لوگ چیخ اٹھے اور سب کی نظریں نجمہ پر تھیں۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ تبھی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے مدد طلب نگاہوں سے سائرہ کو دیکھا، مگر انہوں نے سوچا آر یا پار، آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ شابی نے سوچا اسے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ تب ہی دونوں ماں بیٹے ہنستے مسکراتے اندر آئے۔ توبہ، تھکا ڈالا زریاب نے، کوئی چیز اسے پسند نہیں آتی؟ نائلہ خالہ صوفے پر گر سی گئیں۔ کیوں؟ بیٹے کی بری خریدنے چلی گئی تھیں؟ پھوپھو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہی سمجھ لیں۔ وہ ہنسی۔ زریاب ان کے کاندھے پر دونوں ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا۔ انسان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے بی بی، پھوپھو تڑک کر بولی۔
ہماری لڑکی میں کیا برائی تھی؟ خدا نخواستہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شابی تیر کی طرح اٹھی۔ وہ فوراً یہاں سے جانا چاہتی تھی مگر نائلہ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ لفافے سے ایک ڈبہ نکال کر کھولا۔ کیسا ہے؟ ڈائمنڈ سیٹ جگمگا رہا تھا۔ نائلہ، پہلے مجھ سے بات کرو۔ پھوپھو کو تاؤ آیا۔ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے یہ۔ کوئی زیادتی ہوگی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ رباب نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ یہ اس کی ساس کے کلمات تھے۔ تم نے خود دامن پھیلا کر شابی کا رشتہ مانگا تھا، اب کیسے توڑ سکتی ہو؟ اور یہ رمیہ کا کیا قصہ ہے؟ ارے آپ سے یہ سب کس نے کہہ دیا؟ کیا سادگی تھی؟ سارا خاندان کہہ رہا ہے، خود رمیہ کہہ رہی ہے، زریاب نے اسے پرپوز کیا ہے۔ سائرہ نے آہستگی سے بتایا۔ اڑتی پڑتی ان تک بھی خبر پہنچی تھی۔ دیکھا تم نے؟ انہوں نے پلٹ کر زریاب کو گھورا۔ میں نے کہا تھا یہ پاکستان ہے، یہاں ایسی دوستیوں کو عجیب رنگ دیا جاتا ہے، اور آپ لوگ۔ وہ سب کی طرف پلٹیں۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے تو میں پھر سے یہ انگوٹھی شابی کی انگلی میں پہنا کر اعلان کرتی ہوں کہ شابی میری بہو ہے۔ انہوں نے سیٹ میں سے انگوٹھی نکال کر شابی کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور ان کے کان میں منمنائی۔ یہ انگوٹھی بھی اسے پہنا دیں جسے پہلے ڈائمنڈ رنگ دی تھی۔ کسے دی تھی؟ رمیہ کو، اس نے مجھے خود بتایا۔ ہائے، دل جل کر راکھ ہو گیا تھا اس وقت۔ نائلہ خالہ نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا۔ بائی گاڈ، میں نے اسے صرف ایک پرفیوم گفٹ کیا تھا، نہ جانے اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ اس نے فوراً وضاحت دی۔ رمیہ کی ان ہی حرکتوں نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا تھا۔ نائلہ خالہ نے اب کے ذرا بھی توقف کیے بغیر انگوٹھی شابی کی انگلی میں ڈال دی۔ ایک بہت ہی سنگین صورتحال سے باہر نکلنے کے خیال نے انہیں ہلکا پھلکا کر دیا۔ زریاب رمیہ کی طرف مائل ہوا تھا مگر خدا کا شکر تھا کہ اس نے بروقت ایک درست فیصلہ کر لیا۔ نائلہ خالہ نے جب زریاب سے پوچھا تھا، تمہیں رمیہ کی کس خوبی نے متاثر کیا تھا؟ اس کی بولڈنس سے۔ تمہیں واپس کس چیز نے پلٹنے پر مجبور کیا؟ ماما، اعتماد اور بے باکی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ خوش تھیں، ان کے بیٹے نے ایک اچھا فیصلہ کیا، ورنہ انہیں دوسرے رشتوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It's the only source of motivation for me. اور یار، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تم لوگ جناب اب روٹ کے ہی بیٹھ جاؤ ہیں۔ کہاں غائب ہو گئے ہو؟ نہ کوئی تم لوگ ویڈیو دیکھتے ہو اور نہ کامنٹ آ رہے ہیں، نہ لائک آ رہے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، میں رمضان میں بیمار ہو گئی تھی بہت زیادہ، تو مجھے بیڈ ریسٹ کرنا تھا۔ اب اس چیز کا تم ایسے بدلہ لوگے؟ اور میں بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں تم لوگوں کو وہ پسند آئے گا۔ وہ لینتھی ناول ہے تو اس میں مجھے تم لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ اگر تم لوگوں نے نہ دیا تو پھر میں نے ناراض ہو جانا ہے تم سے۔ تو اب چلتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، مجھے دعا میں شامل رکھنا۔ اللہ حافظ۔